والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. معزز سامعین اور طلبہ عزیز، اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم سب کو معلوم ہے کہ جب ہماری کوئی چھوٹی سی چیز کھو جاتی ہے یا ہمارا کوئی رشتہ دار ہم سے جدا ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو جو تکلیف ہم کو ہوتی ہے یا جو احساس ہم کو ہوتا ہے وہ ایسے کہ بھئی انسان اپنے آپ کو کھو دیتا ہے۔ لیکن جب کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ زمین اللہ ہلا دے، خاندانوں کے خاندان اس کے سامنے چیخ و پکار کے ذریعے سے اپنا آخری سفر طے کر رہے ہو، تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ رب العزت نے کچھ لمحے کے لیے زمین کو حکم دیا، جو آسمانوں سے باتیں کرنے والی بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں تھیں، وہ زمین دوز ہو گئی۔ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کون ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کسی کو موقع نہیں دیا گیا۔ بس اللہ کا حکم ہوا، زمین ہلی اور پھٹی، 20 منزلہ عمارتیں زمین کے برابر ہو گئی، ملبے میں تبدیل ہو گئی۔ جس کی زندگی کا پورا سرمایہ لگا ہو، جس کی زندگی کا پورا سرمایہ اس گھر کے اوپر لگا ہو، جس گھر کے بنانے کے لیے، جس گھر کو بتانے کے لیے، اپنے بھائی اپنے بہنوں کے لیے انسان وہ گھر بناتا ہے، گھر بنانے کے بعد میں سب کو دعوت دے کر بلا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ گھر خریدا ہے، میں نے یہ گھر بنایا ہے، میں اپنے محنت کے پیسوں سے یہ ساری کی ساری آرائش کی چیزیں بنائی ہے۔ لیکن جب یہ ساری کی ساری چیزیں ایک حکم کے بعد میں ہل کر ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے دل کا کیا حال ہوگا؟ جو اس میں اس حادثے کے اندر بچ گیا ہو، تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ میرے عزیز دوستو، ہم سب کو ایک دن جانا ہے، اور ہمارا ایک دن وقت آتا ہے کہ ہم کو ملک الموت آ کر کہتی ہے کہ اب تمہارا دانا پانی ختم ہو گیا، تم کو چلنا ہے۔ اگر یہ چیز اللہ مبہم نہ رکھتا، اعلان رکھتا کہ فلاں دن فلاں وقت میں فلاں جگہ پر تمہارا انتقال ہونے والا ہے، تو پھر ہم ایسے شیطان بن جاتے کہ جس سے بدلہ لینا ہوتا اس کو جا کر گھر میں گھس کر مار دیتے۔ وجہ کیا ہے کہ کل مجھ کو 2 بجے کے بعد مجھ کو خود کو مرنا ہے رات میں، ایسے بھی ویسے بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض چیزوں کو مصلحت کی بنیاد کے اوپر ہم سے روک کے رکھا کہ تم کو اگر یہ چیز معلوم ہو گئی تو تمہاری جو اندر کی نفسانی خواہش ہے وہ اتنی سر چڑھ کر بولے گی کہ اب اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے کتنے دن باقی ہے، کتنے دن ہو چکے ہیں، ہر آدمی بولے گا میں 15 سال 3 مہینے 3 دن 3 گھنٹے کا ہوں یہ بتا سکتا، 45 سال کا ہوں یہ بتا سکتا، لیکن اب اس کے بعد میں کتنے دن رکنا ہے، کتنے دن ہمارا دانا پانی دنیا میں، یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے ایک جسم کے مطابق بنایا کہ اگر جسم کے اندر کہیں بھی تکلیف ہوتی تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، دوسرے کی تکلیف دیکھتا ہے تو ارے ایسا ہے کہ اب ملک چلے جاتا ہے،
مگر جب اس کی تکلیف ہوتی، چھوٹا سا ناخن نکل گیا تو اس سے پوچھو اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کسی کو بھی ناخن نہیں نکلنا چاہیے۔ اگر اس کی کان میں درد ہوتا ہے تو کان کے درد کے جواب میں کہتا ہے کہ کسی کو یہ تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ پیٹ میں درد ہوتا ہے تب بھی یہی کہتا ہے، پیر ٹوٹتا ہے تب بھی یہی کہتا ہے، آنکھ نہیں نظر آتی ہے تب بھی یہی کہتا ہے، کان نہیں سنے آتے ہیں تب بھی یہی کہتا ہے، کسی کی آواز نہیں نکلتی ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ کسی کو بھی اللہ ایسی تکلیف نہیں دیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب یہ چیز آ جاتی ہے تو پھر ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو دوا اور دعا دونوں کے ذریعے سے پھر اللہ سے رجوع کرنا، اور یہ آنے سے پہلے ہم روزانہ کا معمول بنانا کہ میں اپنے گھر کے اندر کے ماحول کو بدلوں، میں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت والی فرمانبرداری والی زندگی کو اپنے گھر کے اندر چلاؤں۔ جب ماحول ہمارا یہ بنے گا تو پھر ہم گھر سے نکلتے ہوئے دعائیں پڑھ کر نکلیں گے، اندر آتے ہوئے دعائیں پڑھتے ہوئے آئیں گے تو اللہ ہمارے اوپر پورے کے پورے خیر اور برکات کے راستے کھولے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جو زندگی عطا کی ہے، ہم کو جو صحت اور تندرستی عطا کی ہے، اگر ہم باہر نکلنے کے بعد میں کوئی یہ کہہ دیا کہ ارے اتنا اچھا بچہ ہے، اتنا اچھا نوجوان ہے، بس یہ سننا، یہ جیسے اس کی زبان سے نکلتا ہے فوراً وہیں سے اس کی طبیعت بربادی کی طرف شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو یہ سبق ہے کہ تم جب بچوں کو باہر بھیجا کرو تو صبح شام کی دعائیں پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دیا کرو۔ اب ہم یہ سمجھتے کہ بھئی یہ دعا ہم کو کیا اثر کرے گی، لیکن جب ہو کر گزر جاتا ہے، وہ دواخانوں کو لگا کر واپس آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ من صاحب میرے کو معلوم ہے میں کتنے پیسے لگا کر آیا، میں کتنا پریشان ہو کر آیا، کتنے دھکے کھا کر آیا۔ تو ہم اپنے بچوں کو پالنے میں، ہم اپنی صحت کو کا خیال رکھنے میں اتنا پریشان ہیں، چھوٹی سی بیماری آتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ابھی اس وقت کے اندر حیدرآباد کے بہت سارے دواخانے بہت زیادہ ڈچاڈچ ہے، پوچھا گیا تو بہت وائرل بخار چل رہی ہے، سب کو لا کر دواخانوں میں ایڈمٹ کیا جا رہا ہے، اتنی تیز حرارت ہے جس کی حد نہیں۔ ہم چھوٹی سی چیز کے اندر پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے گھر میں اگر ایک بیمار ہے تو میں دوسرے کاموں کی طرف توجہ نہیں دیتا، تو ہمارے اپنے بھائی، ہمارے اپنے دوست، ہمارے اپنے جسم کا حصہ جس کو ہم مانتے ہیں، وہ لوگ اپنے پورے کے پورے گھر کو برباد ہوتے ہوئے ان کی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا، اپنے بچوں کو مرتے ہوئے انہوں نے دیکھ لیا، باہر پھیرا ہوا ہے باپ، بچاؤ کا اقدام کر کے ایک بچے کو بچا بھی لیا، لیکن باقی کے 3 بچے اور اس کے اہلیہ سارے گھر کے اندر دب کر مر رہے ہیں۔ اس کی چیخ و پکار باپ کھڑے ہو کر فوجی ہے، وہ سن رہا ہے لیکن بچا نہیں سکتا، چاہ رہا ہے کہ میں بچاؤں، اندر گھس جاؤں لیکن گھس نہیں سک رہا۔ اب وہ چیخیں مارتے 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 آہستہ آہستہ ایک کی آواز ختم ہوئی، اس کے بعد دوسرے کی آواز ختم ہوئی، اس کے بعد تیسرے کی آواز ختم ہوئی، اس کے بعد چوتھی کی آواز بھی ختم ہوئی۔ یہ آنکھوں کے سامنے ہیں، کان اس کے سن رہے ہیں، ایسے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ میں میرے حق میں، میرے حصے میں جو ہوگا میں وہ کروں گا۔ اب کیونکہ ضرورت ہمارے ان بھائیوں کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کو ہم اگر ہماری جانب سے ہمارے مال میں سے کچھ حصہ ان کے لیے خرچ کر کے ان کی معاونت کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر ہم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر ان کے حق میں دعائیں کریں، اے اللہ تو ان کا معاونہ مددگار ہو جا، تو ان کے وہ بچے جو یتیم ہو گئے ان کے لیے تو ایسا والی بن جا جس کا کوئی بھی دنیا کا کوئی انسان ایک پیسہ نہیں کر سکتا۔ اب جب ہم دعائیں کریں گے، اللہ ان کا کوئی نظام بنائے گا تو پھر ہمارا بھی حصہ ان کے ساتھ میں شامل ہوگا۔ اس لیے ترکی اور شام کے لیے جو زلزلہ آیا تھا کچھ دن پہلے، پھر ابھی کل سننے میں آیا کہ پھر دوبارہ پھر وہاں پر کچھ ہلچل ہوئی، تو میرے عزیز دوستو ہم سب اللہ سے رجوع ہو کر راتوں میں اللہ سے مانگے
کیونکہ یہ جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، اس کے بارے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رجب اور رمضان کے درمیان والا جو مہینہ ہے یہ بہت زیادہ متبرک مہینہ ہے۔ اب اس مہینے کے اندر ہم اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ جیسے ہمارے گھر پر مہمان آتے ہیں، کوئی تقریب ہوتی ہے، اب تقریب کے لیے ہم تیاریاں کرتے ہیں، گھر کو مطلب تمام آسائش سے تمام ضروریات پوری کرتے ہیں، گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، اس کا اگر کلر ختم گیا ہے تو کلر لگا دیتے ہیں۔ سب ہونے کے بعد میں آہن پاشی ہونے کے بعد اب مہمان کے انتظار کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ شعبان کے مہینے کے آنے سے پہلے رجب ہی کے اندر شعبان کی تیاری کر لیتے، شعبان کے مہینے میں اپنے آپ کو کمر بستہ کرتے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا توازن کے ساتھ میں کسی اور مہینے کے اندر روزہ نہیں رہتے جتنا توازن کے اندر شعبان المعظم میں رہتے۔ اور پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ تو میرا معاملہ ہے، لیکن امت محمدیہ کے لیے رمضان کے 15ویں شب دو کیا کہتے ہیں شب برات کا جو روزہ ہے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، باقی کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ پورے کے پورے شعبان کے اندر تم روزہ رکھو، کیونکہ شعبان کی مقدس رات ہے 15ویں رات، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ المبارکہ کہا ہے۔ اب اس لیلۃ المبارکہ کی قدردانی یہ ہے کہ اس کے دن کے اندر روزہ رکھے اور رات میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ سے مانگے۔ تو اب اس مہینے کے اندر ہم سب یہ کرنا ہے کہ میں رمضان کی تیاری کرنے والا بن جاؤں، اور میں رمضان کے اندر ایسا تیار ہو جاؤں کہ میں رمضان کے پورے مہینے کے اندر قرآن کی قدردانی کرنے والا بن جاؤں، رمضان کے دن کے اندر میں روزے کا اہتمام کرنے والا بن جاؤں۔ میرے پورے رمضان میں ایک بھی روزہ ایسا نہ ہو کہ میں روزہ چھوڑنے والا بن گیا ہوں کسی وجہ سے۔ تو ہم اور رمضان سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی روزہ رکھنے کا معمول بھی ہے تو 15ویں شعبان سے پہلے تک رکھ لے، 15ویں شعبان کے بعد میں روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ رمضان کے اندر کئی مشکلات کا سامنا نہ پڑ جائے۔ تب رمضان کے مہینے یعنی شعبان کے مہینہ ہمارے سامنے آیا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سے جو ہو سکتا ہے ان کے لیے دعائیں کریں، اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ہم رات میں اٹھ کر ان کے لیے مانگیں کہ اللہ ترکی اور شام کے اندر جو زلزلہ آیا ہے جس کے اندر تباہی اتنی زیادہ تباہی ہوئی ہے، کئی ہزار لوگ مر چکے، ابھی اندازہ بھی نہیں ہے کیونکہ جب تک کہ سارا ملبہ نہیں ہٹتا تب تک معلوم نہیں، صحیح تعداد معلوم نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود 30-35 ہزار کی تعداد ہمارے سامنے آئی ہے۔ تو اب یہ 30-35 ہزار میں پتہ نہیں کتنے بچے ہوں گے، کتنے بوڑھے ہوں گے، کتنے نوجوان ہوں گے، کتنے ایسے بچے ہوں گے جو حافظ قرآن بننے والے تھے، جو ایسے جو گھرانوں کے اندر ایک بچی کے بارے میں یہ مطلب رپورٹ آئی ہے کہ وہ بچی جس وقت میں زلزلہ آ رہا تھا تو اس وقت میں دوڑتے اس جگہ پر گئی جہاں پر اس کے کاغذات رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سے اپنی قرآن کے حفظ کی سند اٹھائی اور اپنے سینے سے لگائی۔ 5 یا 7 دن پہلے اس کا حفظ قرآن ختم ہوا تھا، وہ جب دیکھی کہ بھئی حالات ایسے دکھ رہے ہیں کہ اب ہمارا بچاؤ کا کوئی نظام نہیں ہے، تو وہ بچی جا کر سب سے پہلے جا کر اپنے سینے سے اپنے سند کو لگا کر اسی حال کے اندر مری۔ جب نکالے دیکھا گیا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ بچی جو سو قرآن کے حفظ کرنے کی کتنا شوق رکھتی تھی، اور اکثر سروے کے اندر یہ آیا ہے کہ ترکی کے اندر قریب 70-75% بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کئی بندشیں تھیں 100 سال سے، تو بندشوں کے اندر نہ قرآن پڑھ سکتے تھے، نہ قرآن کا درس دے سکتے تھے، نہ کوئی ایسی شکل میں مسجدوں کے اندر آ سکتے تھے کہ ہم کرتا پیجامہ پہنے ہوئے یا شرعی لباس پہنے ہوئے مسجد میں آ کر عبادت نہیں کر سکتے تھے، اپنے اپنے گھروں میں کرنا پڑتا تھا۔ تو وہاں پر ایک نظام چلایا گیا تھا، وہ نظام مکاتب کا نظام تھا۔ مکاتب کے ذریعے سے ایسی جال بچھائی گئی کہ 4-5 گھروں کے بچوں کو ایک جگہ بلا لیتے تھے،
حافظ صاحب جا کر وہاں پر ان کو یاد دلا دیتے تھے، قرآن نہیں ہوتی تھی، قاعدہ نہیں ہوتا تھا، زبانی پڑھ کر ان کو یاد دلاتے تھے، وہ بچے یاد کر لیتے تھے۔ اس کے بعد میں پھر دوسرے دن جب جاتے تھے تو یہ سبق سناتے تھے، اگلا سبق یاد کر لیتے تھے۔ تو ایسا کر کے پورے تقریباً ترکی کا ماحول یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر بچہ اور بچی قرآن کے حافظ ملتے ہیں۔ تو ان کے لیے ہمارا ذمہ بنتا ہے، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں خیر کریں، اور ہمارے مال میں سے جو ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ ان کے لیے تعاون کریں، کیونکہ ہمارے مال کا اگر کچھ حصہ ان تک پہنچ جاتا ہے یا ہماری دعاؤں کا کچھ حصہ ان کے لیے لگ جاتا ہے تو پھر یہ ہمارے لیے خیر ہے، کیونکہ جب ہمارے جسم کا کوئی حصے کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ ایسے ہی المسلم و اخو المسلم کہا گیا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اب جب بھائی کی پریشانی ہمارے سامنے آئی ہے تو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا حصہ دار بنیں، اس کے برابر کے غم کے اندر شریک ہو، ان کے تمام ضروریات کو پورا کرنے کی فکر کریں۔ اگر ہم ان کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتے ہیں، ان کو کسی اور کے بلبوتے پر چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ہماری پکڑ ہوگی کل حشر کے میدان کے اندر۔ تو اس لیے میرے گرامی قدر بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کو یہ معمول بنانا ہے کہ میں اپنے وقت کے اندر سے اگر وقت میرا لگ جاتا ہے ان کے لیے تو میں لگاؤں گا، اگر مجھ سے ہو سکتا ہے تو میں کروں گا، اگر مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے تو میں دوسروں کو اس کی طرف متوجہ کروں گا۔ لیکن مالی تعاون کی ضرورت ہے اس وقت میں بہت زیادہ، کیونکہ اگر ہم مالی تعاون نہیں کریں گے تو کئی لاکھوں کے لوگ بے گھر ہو گئے، بے سر و سامانی کا شکار ہو گئے، اور سردی کا عالم یہ ہے کہ وہاں پر برف باری چل رہی ہے۔ ہمارے عرب کنٹریز کے اندر قطر جیسے ہی یہ سننے کے بعد میں اپنے پاس میں جو کھیل کے لیے کئی گھر بنائے تھے، اس میں سے جو مکانات کیا کہتے ہیں کنٹینر کے ٹائپ کے تھے وہ لے کر پہنچ گئے 10-15 ہزار، اور کئی کتنا مال وہ اپنی طرف سے اس ملک کے لیے تعاون کے طور پہ دے دیا۔ ہم بھی ایسے ہی کچھ ہمارے سے ہو سکتا ہے، جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ہم حصے دار بن کر ان کے برابر کے شریک بن جائے، ان کے پریشانیوں میں ہم معاون و مددگار بن جائے، کیونکہ اگر ہمارے سے ہو گیا تو پھر اللہ کے پاس اللہ کے ہماری حاضری ہوگی، پھر ہم بھی سرخرو ہوں گے، ورنہ تو پشیمان ہونا پڑے گا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھیں گے کہ تمہارے بھائی تمہارے ہوتے ہوئے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے کیسے بنے؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو صحت کاملہ عطا فرمائی ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے ان مصیبت زدگان کی طرف سے جو ضرورت ہے وہ ہم کو محسوس کرنے والا بنایا۔ ہمارے اپنے اخراجات میں سے کچھ حصہ ہمارا نکال کر، ہمارے اپنے پانی کے پینے میں سے کچھ کم کر کے، کھانے میں سے کچھ کم کر کے صحیح، روپیہ 2 روپے صحیح ان کے حق میں ہم کیا کہتے ہیں عطیہ یا صدقہ کرنے والے بنے، ان کے مالی معاون و مددگار بنے، کیونکہ جب ہم کسی اور کے لیے ہم کام کرتے ہیں تو جتنا ہم ان کے لیے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ہم کو عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا قانون ہے کہ جب آدمی دوسرے کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے اتنا عطا کرتا ہے جتنا وہ مانگتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اس کو عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر ہم کو دن کے اندر اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا فرمایا۔ رات میں ہم اللہ سے مانگتے رہے۔ یہ مہینے کی قدر یہ ہے کہ ہم رمضان کے اندر اچھے انداز میں داخل ہو جائے، تندرستی کے انداز میں داخل ہو جائے، ہم کوئی کام ہمارا باہر کا کام باقی نہ رکھے۔ میں رمضان کا مہینہ صبح سے شام تک پورے 24 گھنٹے کے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پھیلانے کے اندر اور قرآن کریم کے تلاوت کے اندر میں لگ جاؤں۔ اگر میرا ایک مہینہ صحیح گزر گیا تو پھر یہ سارے مہینوں کے اوپر بھاری پڑے گا۔ اگر یہ مہینہ صحیح نہیں گزرا تو پھر سارے کا سارا سال ہمارا برباد ہو گیا، اس کے اندر یہ رمضان کا مہینہ بھی چلا گیا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، کپڑے خریدنے کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی جو بھی رمضان کی تیاریوں میں ہے،
یہاں تک کہ صحابہ کا یہ نظام تھا کہ کھانے کی جو اشیاء ہوتی تھی وہ بھی رمضان سے پہلے اپنے گھر میں مہیا کر دیتے، رمضان میں وہ چیزیں بھی لینے کے لیے باہر نہیں جاتے۔ تو ہم پورے مہینے کی قدردانی کرنے کے لیے، رمضان کی پوری وصولی کرنے کے لیے، اس کے اندر نماز بھی ہماری اچھی ہو جائے، قرآن بھی ہماری اچھی ہو جائے، قرآن کی تلاوت کے اندر ہمارا وقت زیادہ لگ جائے۔ اب قرآن کی تلاوت کے ساتھ میں ہمارا جو روزہ ہے وہ روزہ بن جائے۔ میں جیسے رمضان نماز کے اندر کھڑے ہونے کے بعد میں ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہوں، فون آتا ہے تو فون نہیں اٹھاتا، کیوں؟ اس لیے کہ میں نماز کے اندر ہوں۔ ایسے ہی میرا روزہ ہو جائے کہ میں روزے کے اندر بھی کوئی ایسی حرکت نہ کروں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، میں روزے کے اندر کوئی ایسی آواز نہ سنوں جس کے ذریعے سے میرا روزہ خراب ہو جاتا ہے، میں کوئی ایسا عمل نہ کروں جس کے ذریعے سے میرا روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رجب کا مہینہ لایا، وہ چلا گیا، شعبان کا مہینہ آیا، اب یہ بھی گزر جائے گا، اب اس کے بعد میں رمضان آئے گا، وہ بھی گزر جائے گا، لیکن گزرنے میں فرق ہو۔ رمضان کا مہینہ پورے کا پورا میرا وصول ہو جائے۔ میں رمضان کے اندر اب تک کی میری کلام پاک اچھی نہیں پڑھتا تھا، میں تجوید اور ترتیب اچھی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے اکثر و بیشتر لوگ، میں اگر کوئی آپ کے سامنے انگلش کا کوئی لفظ بول دوں، اس کا صحیح انداز میں پروننسیشن نہیں ہوا تو آپ جواب میں باہر نکل کر میری ہنسی اڑاتے، کیونکہ میں بولنے نہیں آتا، میں یہ سب بولنے جا رہا ہوں۔ ایسے ہی اگر ہم صحیح قرآن نہیں پڑھیں گے تو فرشتے ہماری ہنسی اڑائیں گے، اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ جب اللہ ناراض ہوگا تو دنیا ہماری بگڑ جاتی ہے، آخرت بھی بگڑ جاتی ہے۔ اس لیے ہماری قرآن اچھی ہو جائے، ایک سورت کم سے کم میں کوشش کر کے پورے رمضان میں تجوید اور ترتیب کے ساتھ میں پڑھنے والا بن جاؤں۔ رمضان کے مہینے آنے سے پہلے میں 4 صورتیں اچھی کر لوں، یہ میرے سامنے موقع ہے شعبان کے مہینے کے اندر۔ اب میں رمضان میں جب نماز پڑھوں گا تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں روزہ رکھوں گا تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں زکوٰۃ دوں گا تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دنیا والوں کے بتانے کے لیے ہم کام کرنا نہیں ہے، دنیا والوں کے سامنے ہم روزے دار کہے جائے یا نمازی کہے جائے، اس کے لیے ہم کو نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم روزہ بھی اس لیے رکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ روزے کا جو اجر ملنے والا ہے، ساری چیزوں کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دیتا ہے، لیکن روزے کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ خود دیتا ہے۔ روزے دار ہونے کا کہیں پہ بھی کہیں اعلان نہیں ہوتا، نماز کو آنے کے لیے انسان معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسجد کو جا رہا، لیکن روزہ رکھنے کے بعد وہ عام حالت میں جب تک کہ معلوم نہیں ہوا یا بولا نہیں ہوا تب تک روزے دار کا احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ میں رمضان کے پورے مہینے کی قدردانی کرنے والا بن جاؤں۔ اب میں رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے مجھ کو جو چیزوں کی ضرورت ہے میں ان کو پوری کر لوں، میں رمضان کے مہینے میں ایک لمحہ بھی بیکار نہ ہو، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریقے میں رمضان کے اندر ایک طریقہ اپنانے والا بن جاؤں، میرے گھر کے اندر بھی دینداری آ جائے، میرا مطلب اللہ کا، میں جیسے اللہ کے احکام کے اوپر چلنے والا بن رہا ہوں، میرے گھر کے بچے بھی ایسے ہی چلنے والے بن جائے، اس کی میں کوشش کرنے والا بنوں۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس مختصر ان چھوٹی سی باتوں کے ذریعے سے بتانا یہی مقصود ہے کہ بھئی جیسے ہم حالات کے وقت میں ہم ضرورت مند بنے، ایسے ہی ہمارے سامنے ترکی اور شام کے حالات ہے، اس کے لیے جمعیت العلماء کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ حضرات جو حصے دار بن سکتے ہیں، جیسے حصے دار بن سکتے ہیں، وہ انداز میں اپنے اپنے طور پر جو تعاون کر سکتے ہیں تعاون کر کے ان پریشان حالوں کی پریشانی کے اندر ساتھ دینے والے بنے۔ واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔